الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نور ہماری الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے کل، جس میں ہم نے آخری آیتوں میں پڑھا کہ مومن کی پہچان کیا ہے، کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر اجازت لیے ان کی محفل سے نہیں اٹھتے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات نہیں کرتے جیسے دوستوں یاروں سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ٹھیک ہے، اور پھر جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، جو ایسا نہیں کرتے، پھر اللہ فرمانا انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر دنیا میں کوئی آزمائش آ جائے یا پھر آخرت میں اللہ کا عذاب آ جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بالکل آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور وہ اللہ جانتا ہے جس حال میں بھی تم ہو، اور جس دن وہ منافق لوٹائے جائیں گے اس کی طرف تو وہ خبر دے گا انہیں اس کی جو انہوں نے عمل کی، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ یہ ہر چیز کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں سورہ فرقان۔ ٹھیک ہے، میں ویسے عربی نہیں پڑھا رہا، لیکن چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بیچ میں بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن میں جیسے عربی میں ہوتا ہے نا، تو اس کے الفاظ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا غور و فکر کی دیر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب فرقان ہے نا، فرقان، اس کو توڑو بیچ میں سے، اس کا مادہ نکالو کیا ہے۔ فا را قاف، فرق۔ فرق ہمیں پتہ ہے، ہم کہتے نہیں یار یہ تو فرق ہے، اس میں، اس کپڑے میں، اس کلر میں تو فرق ہے، اس چادر میں، اس چادر میں تو فرق ہے۔ فرق کرنا، فرقہ یفرق تفریق، فرقہ اس ایک مرد نے فرق کیا، یفرق وہ ایک مرد فرق کرتا ہے یا کرے گا، تفریق فرق کر دیا گیا، بائیفرگیٹ کر دیا گیا، تفریق کر دی گئی کہ سفید گھوڑوں کو کالے گھوڑوں سے الگ کر دیا گیا۔ الفرقان نام بھی رکھتے ہیں لوگ، مردوں میں نام بھی ہوتے ہیں۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا۔ اچھا، کیسا فرق؟ فرقان کا مطلب ہوتا ہے ایسا فرق جو صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کرے۔ مثلا پانی پینے کے بعد دو جملے بولتا ہوں، اب اس میں کون سا صحیح ہے خود سوچو۔ پانی پینے کے بعد گلاس کو رکھ دینا چاہیے، پانی پینے کے بعد گلاس کو توڑ دینا چاہیے۔ اب اس میں فرقان آئے گا بیچ میں، اور وہ بتائے گا کہ پانی پینے کے بعد گلاس کو رکھنا بہتر ہے، توڑنا نہیں چاہیے۔ تو صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کرنے والا سورہ فرقان جو ہے قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ کی اس کتاب کا ایک نام فرقان بھی ہے، فرق کرنے والا، کہ جو جھوٹ میں، برائی میں فرق کرتا ہے، اچھائی اور بڑائی کے ساتھ اور سچ کے ساتھ، کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ تو یہ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، کہ کوئی ایسا ہمارے پاس آلہ یا کوئی ایسا شخص یا ایسی کتاب ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے سچ کیا ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ فرقان رکھا گیا، اور اللہ کی اس کتاب کو بھی فرقان کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات۔ کون سی ذات؟ اللہ کی ذات۔ بڑی بابرکت ہے اللہ کی ذات، نازل کیا جس نے فرقان۔ آ گیا کہ کتاب کو اللہ نے کیا کہا ہے اپنی کتاب کو؟ فرقان۔ اس کا نام قرآن بھی ہے، اس کا نام فرقان بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں قرآن سے پتہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ کی یہ کتاب فرقان بھی کہلاتی ہے، حق اور جھوٹ میں تمیز کرنے والی ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا اللہ عبد ہی، عبد کہتے ہیں بندے کو۔ ہمیں کیا پتہ چلا قرآن کے لفظ سے؟
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے تھے، ٹھیک ہے، بندے تھے اور رسول تھے جن پر وحی آتی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ فرقان کریں، تمیز کریں جہانوں کے لیے اور ڈرانے والے، یعنی بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر تاکہ وہ ہو جہانوں کے لیے ڈرانے والا، یعنی کہ یہ کتاب جو ہے وہ ڈرانے والی بن جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھا نا، نذیروں و بشیروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا کرتے تھے لوگوں کو، وہ بشیروں اور خوشخبری دیا کرتے تھے۔ کس چیز سے ڈرایا کرتے تھے؟ جہنم سے، کہ گناہ کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کو نہیں مانو گے، جہنم میں جاؤ گے، یہ ڈرانا ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ نیک عمل کرو گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے، ٹھیک ہے، سچ بولو گے، کسی کو گالی نہیں دو گے، کسی کی چوری نہیں کرو گے، کسی کی غیبت نہیں کرو گی، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، ڈرایا کرتے تھے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وہ ذات، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ دیکھو زمین اور آسمان، پتہ ہے نا 7 آسمان ہیں، ہر آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ جتنے دنیا میں لوگ نہیں ہیں۔ دنیا کی آبادی اس وقت 8 بلین ہے، یہ بھی ابھی کرنٹ آبادی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک سوچو کتنے بلین لوگ آ کے چلے گئے، اور قیامت تک کتنے بلین آتے رہیں گے، ٹریلین آتے رہیں گے۔ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا فرشتے ہیں پہلے آسمان پر، اور اس سے بھی زیادہ فرشتے ہیں دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، ٹھیک ہے۔ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور نہیں اس نے بنائی کوئی اولاد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ جو عیسائی کہتے ہیں نا نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، یہ شرک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں۔ یہ جو جملہ ہے نا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی میں، یہ صرف اس جملے کی اگر تفسیر کرو نا تو کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ اپنے کاموں میں کسی کو شریک کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو جو کام کرنا ہوتا ہے، اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ اس حساب سے کرتا ہے۔ اللہ کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے۔ کتنے واقعات انبیاؤں کے ہم نے پڑھے کہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ کام اس طریقے سے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس پوری کائنات کے کسی بھی نظام میں، اور اس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، پھر اس نے اندازہ کیا اس کا، اور پورا اندازہ کرنا تقدیرا۔ یہ بڑی گہری آیت ہے کہ اس نے اندازہ کیا اور پورا اندازہ کرنا۔ قیامت تک آنے والی جو لوگ ہیں نا، چاہے وہ ہندو ہوں، کافر ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ کون کتنا رزق کھائے گا، کس کی شادی کہاں ہوگی، کون کہاں پیدا ہوگا، کون کیا کرے گا، کون کیا کام کرے گا، کیا جاب کرے گا، کیا کاروبار کرے گا، بڑا ہو کے کیا بنے گا۔ دیکھو نا حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم دنگ رہ گئے، یہ آپ نے کیا کیا، قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے ان کو بتا دیا، اپنے علم سے وہی بھیج کر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہ یہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا، ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتا، اس لیے انہوں نے قتل کر دیا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، کون کہاں کیسے کیا کر رہا ہے سب کچھ اللہ جانتا ہے،
پانی کے اندر مچھلیوں کو جانتا ہے، مچھلیوں کے اندر جو انڈے ہوتے ہیں اس انڈے کے اندر بھی جو زردی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جو جراثیم ہوتے ہیں، اللہ ان کی بھی آواز سنتا ہے، ان کو بھی دیکھتا ہے اور ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جو چیزیں ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اللہ وہ بھی دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آیت انشاءاللہ اور کر لیتے ہیں۔ وقال الذين كفروا إن هذا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور بنا لیے ہیں مشرکوں نے اس کے سوا اور معبود۔ دیکھو بیٹا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مشرکوں نے اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جائے گا، جس سے بھی مدد کی امید رکھی جائے گی۔ دیکھو ایک تو ہوتا ہے وہ مدد کہ کوئی بھاری چیز اٹھا رہا ہے، دوسرے سے بولے یار میرے ساتھ مدد کروانا۔ ایک بندہ روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، کسی سے لفٹ مانگ رہا ہے، یار مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے ذرا اسٹاپ تک چھوڑ دیں گے۔ اس مدد کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی بندہ یہ سوچے میرا فلاں کام یہ بندہ کرا سکتا ہے، میری فلاں بیماری یہ بھی دور کر سکتا ہے، میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے یہ کروا سکتا ہے، فلاں مصیبت آئی ہوئی ہے وہ ٹال سکتا ہے، فلاں کو صحت وہ دے سکتا ہے، یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ یہ سب شرک ہے۔ جنہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا اور معبود، نہیں وہ پیدا کر سکتے کچھ بھی، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر ایک مکھی ان کے رزق میں سے کچھ لے کے اڑ جائے تو وہ بھی واپس نہیں لا سکتے، جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، جبکہ وہ بچا سکا اپنے آپ کو عذاب سے، سمندر کے بیچ میں غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے کسی نقصان کا نہ کسی نفع کا۔ یہ ذہن میں رکھو کہ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آیتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا مجھے تو اپنے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، میں تم لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ سوچو ایک نبی کو جب اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا تو کوئی عام پیر فقیر ولی مزار فلاں بزرگ پہنچے ہوئے یہ سب کیسے نقصان یا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو فائدہ پہنچانے والی ہے، جو نقصان پہنچا سکتی ہے، جو کامیابی دے سکتا ہے، جو بیماری ڈال سکتا ہے، جو بیماری ہٹا سکتا ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ اور نہیں وہ اختیار رکھتے موت کا اور نہ زندگی کا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتایا نہ ان کو موت کا اختیار ہے، نہ زندہ کرنے کا، نہ مارنے کا، اور نہ خود اٹھ سکتے ہیں وہ دوبارہ جب تک کہ اللہ نہ اٹھائے۔ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے تھے نا، آج وہ منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کو خود نہیں پتا کب اٹھائے جائیں گے اللہ کے آگے۔ اور دعوے کس چیز کے تھے؟ خدائی کے۔ نمرود، فرعون، یہ جو ریمسز گزرے ہیں، ریمسز 1 ریمسز 2، فاراؤ، یہ سارے بڑے بڑے فرعون جو گزرے ہیں، آج دیکھ لو منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں خدائی کے دعوے کرنے والے۔ فرعون کی لاش تو ابھی بھی مصر کے میوزیم میں سیو ہے۔ اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا قیامت تک کے لیے اس کو، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو بیٹا یہ قرآن، یہ سورت، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، ابھی سب کچھ چھپایا ہوا ہے۔ کسی کو گاڑی دے دی، گھر دے دیا، بنگلہ دے دیا، بزنس دے دیا، ورلڈ ٹرپ، فلاں، امریکہ، جاب، نوکریاں، کاروبار، فیکٹریاں، بزنس، خوب ترقی، یہ ترقی وہ ترقی، اور اس سے دور کر دیا اللہ نے۔ کامیابی کی کتاب یہ ہے، اس سے دور کر دیا، وہ سمجھا میں بڑا کامیاب ہوں۔
میری اتنی نوکری ہے، ایسی کاروبار، میرے پاس یہ گاڑی، لینڈ کروزر، مرسڈیز، فلاں ڈھمکانا، یہ بنگلہ، ڈیفینس میں بنگلہ، کلفٹن میں، دبئی میں، فرانس میں، جاپان میں، امریکہ، کینیڈا، نیشنلٹی، گرین کارڈ، سمجھا میں بڑا کامیاب ہوں۔ اللہ نے اس کو دنیا میں اتنا غرق کر دیا کہ اس کتاب سے دور کر دیا۔ اور جب فرشتے روح قبض کریں گے تو اللہ فرماتا ہے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں وہ، جو کسی کو نظر نہیں آتا، اور کہتے ہیں نکالو اپنی جان آج تمہیں پتہ چلے گا کہ جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور دنیا میں مگن رہتے تھے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، عمل میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے ساتھ یہ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما دے، ہمارے والدین پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا، ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہم سب کو یہ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے کے واسطے جمع فرمایا ہے، آخرت میں اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔